بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین اعمال، پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو ہمیشگی کے ساتھ اختیار کیے جائیں۔ یاد رکھیں، صرف نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، ہمیشہ نماز پڑھتے رہنا ضروری ہے۔ صرف نیکی کرنا ضروری نہیں ہے، ہمیشہ نیکی کے کام کرتے رہنا ضروری ہے۔ صرف حرام سے بچنا ضروری نہیں ہے، ہمیشہ حرام سے بچتے رہنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، صرف قرآن کی تلاوت کرنا اجر اور ثواب نہیں ہے، ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا یہ ہے اجر و ثواب۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرما دیں، لیکن مختصر سی نصیحت فرما دیں۔ فرمایا قل ربی اللہ ثم استقیم، کہو اللہ ایک ہے، پھر ساری زندگی اللہ کی ماننے میں گزارو، ساری زندگی سے پکے ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، ہمارے مزاج میں ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ نماز شروع کر دیں گے پابندی سے، صف اول میں تکبیر اولیٰ سے، 2-4-6 دن کے بعد ڈھیلے پڑ جائیں گے، سست پڑ جائیں گے، شیطان پکڑ لے گا۔ عورتیں گھر میں پابندی سے جو ہے وہ نماز شروع کر دیں گی اول وقت میں، آہستہ آہستہ شیطان کے پنجے میں آ جائے، نماز چھوڑ دیں گی، دیر سے پڑھنے لگیں گی۔ پردہ کرنا شروع کر دیں گی، بس پردہ کرنا ہے، اب بے پردہ نہیں رہنا، مہینہ 2 مہینہ 6 مہینے میں جذبہ پتہ نہیں کیوں ختم ہو گیا، پھر دوبارہ پردہ چھوڑ دیتی۔ جب تہجد پڑھنا ہے، اٹھنا ہے، 2-4 دن پڑھے، چھوڑ دیے، جذبہ ختم۔ روزانہ قرآن کی تلاوت ہوگی، چنانچہ قرآن کی تلاوت شروع کر دی، 2-4 دن 10 دن ہفتہ۔ اب جیسے آگے ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے ماہ رمضان مبارک میں مسجدیں بھر جائیں گی۔ ہاں جی، جو کبھی بھی نظر نہیں آتے مسجد میں وہ بھی نظر آئیں گے۔ پہلی صف والے بیچارے تکبیر اولیٰ والے کہیں پیچھے جوتوں میں جگہ ملے گی انہیں۔ شکر ہے اللہ کا مسجد بھرے گی، رمضان المبارک کا احترام تو ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نمازیں صرف رمضان میں فرض نہیں ہیں، قرآن کی تلاوت صرف رمضان المبارک میں نہیں ہے۔ رمضان ختم ہو جائے گا، پھر بھی نماز، تلاوت قرآن، نیکی، گناہ سے بچنا سب تمہارے اوپر اسی طرح لازم جیسے رمضان۔ ٹھیک ہے، تو حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ احب الاعمال الی اللہ ادومھا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث۔ اللہ کو پیارا عمل وہ لگتا ہے تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو، تھوڑا عمل ہو، تھوڑی سی تلاوت ہو، روزانہ ہو، تھوڑی سی نیکی ہو لیکن روزانہ ہو، نماز کی پابندی ہو، روزانہ ہو۔ کوئی بھی آپ خیر اور نیکی کا کام کرتے اس میں ہمیشگی اور پابندی ہو، وہ عمل اس سے بہت بہتر ہے کہ 2-4 دن 10 دن 15 دن 2 مہینے مہینہ کوئی نیکی کا کام کیا پھر چھوڑ چھاڑ کے فارغ ہو۔ نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان کے بیٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، تو عبداللہ بن عباس نے پیچھے پانی کا لوٹا بھر کے جنگل کے باہر رکھ دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، استنجا کریں گے، پاکی حاصل کریں گے۔ چنانچہ لوٹا رکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پاکی حاصل فرمائے۔ پھر جیسے پاکی حاصل کر کے آپ آئے تو ایک اور لوٹا رکھا، یہ کس نے رکھا ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے کہ آپ وضو کریں گے۔ میں 2 جہاں کے سردار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نبوت والے ہاتھ اٹھ گئے، اللہم علمہ الکتاب ووفقہ، اے اللہ عبداللہ بن عباس سے میں راضی ہو گیا، اس کو قرآن کا علم عطا فرما، قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ سارے صحابہ میں سب سے بڑھ کر قرآن کے عالم حضرت عبداللہ بن عباس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بیٹے۔ تو میں بتا رہا تھا، جب یہ چھوٹے تھے، ابھی ان کی 14-15 سال عمر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، وفات پا گئے، بالکل بچے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اور صحابہ بیٹھے ہوئے، عبداللہ بن عباس نہیں۔ کسی نے کہا کہ جی آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس بہت اچھے آدمی، بہت پیارا لڑکا ہے وہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں بہت اچھا، بہت پیارا ہے، اگر تہجد کی پابندی کر لے تو۔ ٹھیک ہے، یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس تک پہنچ گئی، ابھی ان کی عمر 11 12 13 سال۔ ٹھیک ہے، اس سے کئی سال بعد، یا 10 سال یا 9 سال ہے، اس سے کئی سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مجھ تک یہ بات پہنچی کہ نبی علیہ السلام کی محفل میں میرا تذکرہ ہوا تھا اور حضور نے فرمایا بہت پیارا لڑکا ہے اگر تہجد کی پابندی کر لے۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2.5 سال گزرے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال گزرے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال گزرے،
پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 سال گزرے، پھر حضرت امام حسن کے 6 سال گزرے، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 19 سال گزرے۔ یہ 50-60 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا وہ دن جس دن دو جہاں کے سردار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ بہت اچھا ہے عبداللہ اگر تہجد نہ چھوڑے تو، وہ دن اور آج کا دن عبداللہ بن عباس کی ایک دن بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ یہ ہے اعمال پر ہمیشگی اختیار کرنا، اعمال پر زندگی گزار دینا۔ کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی ہیں، کبھی قرآن پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی یار۔ میرے بھائی انسان 2 چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم کی غذا کھانا پینا ہے، کیا آپ ایسے کرتے ہیں کبھی کھانا پینا کھا لیا کبھی نہ کھایا، کبھی پانی پی لیا کبھی نہ پیا ہیں، کبھی روٹی کھا لی چاول کھا لی کبھی نہ کھایا، ایسے کرتے ہیں؟ نہیں، آپ جسم کو صحیح رکھنے کے لیے ہمیشہ پابندی سے کھانا کھاتے، پابندی سے اپنی خوراک صحیح رکھتے تاکہ جسم صحیح رہے۔ تو جسم صرف انسان صرف جسم کا نام نہیں، روح نہ ہو صرف جسم مردہ ہے، ڈیڈ باڈی ہے، جلدی دفناؤ۔ اور اگر جسم نہ ہو صرف روح تو وہ عالم برزخ میں کچھ بھی نظر نہیں آنے والا۔ تو جب آپ جسم کی غذا کے لیے یہ خوراک ہے، روح کی غذا کے لیے نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، نیکی اور خیر کے اعمال ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ جب آپ جسم کی اعمال جسم کی صحت کے لیے پابندی رکھتے ہیں تو روح کی صحت کے لیے بھی پابندی رکھیں۔ اگر کبھی کھانا کھاؤ کبھی نہ کھاؤ آپ کا جسم بیمار ہو جائے گا، کبھی نیک عمل کرو کبھی نہ کرو آپ کی روح بیمار ہو جائے گی۔ جسم بیمار ہوگا آپ دنیا کے کام پکڑ نہیں سکیں گے، چل نہیں سکیں گے، اٹھ نہیں سکیں گے، طاقت ختم ہو جائے گی۔ روح بیمار ہوگی آپ کی نیکی نہیں کر سکیں گے، نماز نہیں پڑھنے کو دل چاہے گا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا، نیکی کا کام کرنے کو دل نہیں چاہے گا، گناہوں کی طرف آپ کی طبیعت اور دل مائل ہونا شروع ہو جائے گا جب روح بیمار ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس روح کو غذا دینے میں ہمیشگی رکھو، پابندی سے نیکی کے اعمال کرتے رہو، کبھی کر لیے کبھی نہیں، یہ نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ ایک ہے اور پھر اس کے اوپر اللہ کی مان کر زندگی گزارو۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها، بہترین عمل پسندیدہ عمل اللہ کی نظر میں وہ ہے جو ہمیشگی اور پابندی کے ساتھ ہو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔